اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پڑھتے ہیں جی آج چوتھا رکوع سورہ یوسف کا 12واں سپارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. جو واقعہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں یوسف علیہ السلام والا اور زلیخا کا، یہ جب معاملہ کھلا ظاہر ہے عورتوں کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ عجیب بات پتہ چلی، گوسپ شروع ہو گئی. اور انہوں نے کہا کہ جی یہ عزیز کی بیوی تو بہلاتی پھسلاتی ہے اپنے نوجوان غلام کو تاکہ اس سے اپنا مطلب پورا کرے، اور اس کے دل میں گھر کر گئی ہے اس لڑکے کی محبت، اور ہم سمجھتی ہیں کہ یہ کھلی گمراہی میں ہے. فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وآتت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. جب زلیخا نے یہ باتیں سنی کہ یہ ایسی مکاروں کی طرح باتیں کر رہی ہیں تو اس نے انہیں بلوا لیا، ان کے لیے مسندیں تیار کی اور دے دی ہر ایک کو چھری، ان کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دے دی، اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ نکل کر آؤ. جب وہ سامنے آئے اور ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بھی ان کے حسن کی قائل ہو گئیں اور ورفتگی کے عالم میں اپنے ہاتھوں کو کاٹ بیٹھی اور کہا کہ سبحان اللہ، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے معزوں میں سے معزہ ہے، اور کس وجہ سے ہے؟ ان کے اندر ایک اٹریکشن یا حسن و جمال کا ایک یعنی غیر معمولی ان میں پایا جانا. یہ پیچھے اس کی وجہ لکھی ہوئی ہے کہ یہ باکردار تھے، باعمل تھے، باکردار تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے. اس میں ہوتا ایسے ہی ہے کہ بندگان خدا جب باکردار ہوتے ہیں تو ان میں ایک اٹریکشن، ایک اپیل ہوتی ہے بہت اعلیٰ نسل کی. وہ اللہ کا نور ہوتا ہے جو ان میں چمک رہا ہوتا ہے، اور وہ حسن و جمال ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی سے، وہ بیان سے باہر ہے کہ اس کے اندر فیچرز نہیں دیکھے جاتے کہ یہ کالا ہے یا سفید ہے یا رنگین ہے یا کیسا ہے، بال کیسے ہیں، آنکھ کیسی ہے، ناک کیسی ہے، رنگ کیسا ہے. ہم نے اس بات کا مشاہدہ تھوڑا سا کیا ہوگا، اور آپ نے بھی یقیناً، جو لوگ دیکھتے ہیں، آپ حرم شریف جائیں اور آپ وہاں دیکھیں کالا پیلا وہ کیسا بھی ہو، افریقن ہو اور بڑے بڑے ہاتھ پیروں والا ہو جیسے، جو اصلی حبشی ہوتے ہیں وہ، لیکن وہ جب حرم شریف میں طواف کر رہا ہوتا ہے تو وہ حسین و جمیل لگ رہا ہوتا ہے. مطلب میری اپنی آبزرویشن ہے، باقیوں کی بھی ہوگی. حالانکہ پسینے میں شرابور ہوگا اور بالکل سیاہ رنگت ہوگی، بالکل سیاہ، لیکن وہ ایسا حسن و جمال اس سے نظر آ رہا ہوتا ہے، ایک وارفتگی، اس کا دھیان ہوتا ہے صرف اللہ کی طرف، اس کا اور کسی چیز کی طرف دھیان نہیں ہوتا. وہ صرف حرم شریف میں خانہ کعبہ کے چکر لگا رہا ہوتا ہے. وہ جو پاکیزگی ہے نا، اصل میں حسن وہ ہے جس سے عام آدمی اٹریکٹ ہو جائے گا، اس کے لیے وہ دیوانہ ہو جائے گا اس کو دیکھ کے. عام جو نارملی آپ دیکھیں تو یہاں آپ اگر کوئی آدمی پسینوں میں شرابور ہے تو آپ اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کریں گے، اس کے پسینوں کی اسمیل آپ کو عجیب لگے گی. وہاں کبھی کوئی چانس نہیں کہ ایسا کوئی آدمی کہہ دے کہ جی بڑی بدبو تھی اور پسینہ تھا. اب جیسے ہم حجر اسود پہ بوسہ دینے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں سارے، اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں اور ایک سے گتھم گتھا ہوئے ہوتے ہیں، وہ پتہ بھی نہیں چلتا. کوئی آدمی ایسا نہیں کہ جو اس کو یہ خیال ہو کہ جی یہ ہائیجین کے خلاف ہو رہا ہے، کوئی ایسی بات ہے تصور میں بھی نہیں آتا، کیونکہ آپ کا فوکس ہوتا ہے صرف اللہ کی خوشنودی کی طرف، اللہ کی نشانیوں کی طرف. آپ حرم کی حدود میں ہوتے ہیں. یہ جو چیز ہوتی ہے یہ آپ کو کسی اور میدان میں لے جاتی ہے، کسی اور عمل میں ہوتے ہیں، آپ کسی اور کام میں ہوتے ہیں. جب یہ معاملات بڑھتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام تو ہم تو انسان ہیں عام، انبیاء علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام یہ بڑی برگزیدہ ہستی ہیں، ان کا بڑا نام ہے، تو ان کے معاملات عام انسان سے بہت اعلیٰ اور بہت الگ ہوتے ہیں. اور پاکیزگی کی مثال جب قرآن شریف دے کے اس نے خود کو بچائے رکھا، پاک دامنی کی مثال، تو ظاہر ہے کہ حسن و جمال تو وہ ایسا ہی ہوگا جو انسان دیوانہ ہو جائے، دیکھ کے وارفتہ ہو جائے. بالکل. میں اکثر بڑا ہی عجیب سی ایک بات کرتا ہوں، لیکن میں کرتا ہوں عقل کے لیے. یہ جو منہ پہ رنگ پونگ لگا کے عورتیں خوبصورت ہونے کی کوشش کر رہی ہیں، اور آج کل لڑکے بھی کر رہے ہیں ایسا، کوئی ضرورت نہیں ہوتی اس کی.
آپ صرف راست باز اور پاک باز ہو جائیں، اصولی آدمی، اور آپ دل سے، بالکل دل سے صفائی کر لیں اپنے آپ میں، وہ حسن و جمال پیدا ہوگا، آپ میں وہ پاکیزگی پیدا ہوگی کہ آپ دیوانے ہو جائیں گے۔ اب یہ محبت جو ہے یہ ایک بڑی الگ چیز ہے، یہ اس کا حسن سے کوئی تعلق نہیں ہے، مطلب پرسنٹیج میں ہے، بہت بہت کم۔ بہت خوبصورت چہرے ہوتے ہیں مردوں عورتوں کے، بہت خوبصورت بچے بچیاں بہت اپیلنگ ہوتے ہیں کہ آپ ان کو دیکھیں کہ جی ماشاء اللہ کیا خوبصورتی ہے، بالکل ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی رنگت اور وہ کئی چیزیں اپلائی ہوتی ہیں اس میں، لیکن محبت جو ہے، محبت اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے رنگ روپ سے، شکل صورت سے۔ بدصورت سے بدصورت بچہ بھی ہو تو ماں اسی کو لے گی کہ یہی میرا بچہ ہے، اس کی جگہ آپ کہیں جی خوبصورت بچہ اٹھا کر کے لے آتے ہیں، نیلی آنکھوں والا سنہری بال والا، آپ یہ اپنا کالا بچہ چھوڑ دیں، اس کو کبھی بھی نہیں لے گی۔ افریقن عورت کو آپ کب کے دیکھیں کہ جی آپ یہ والا کالا بچہ ہمیں دے دیں اور یہ سفید بچہ آپ کو دے دیں، کبھی بھی نہیں ہوگا ایسا، کوئی چانس نہیں، کوئی پاسبلٹی، امکان نہیں ہے۔ محبت پیدا کرنے والے نے ایک نظام علیحدہ رکھا ہے، وہ جو حقیقت ہے نا، وہ جو سچائی ہے نا اندر، رشتے کی سچائی، ایمان کی سچائی، وہ ہوتی ہے محبت۔ جب وہ پیدا ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ جی بالکل غیر رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، غیر رشتہ دار، دور کے رشتہ دار یا جانتے بھی نہ ہو، لیکن جب میاں بیوی بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان میں محبت الفت پیدا کر دیتا ہے، اگر ان کے کردار ایک جیسے ہیں، پاکیزہ کردار والے، تو ان کی الفتیں ہوتی ہیں، محبتیں ہوتی ہیں، ساری زندگی ساتھ گزار دیتے ہیں۔ ورنہ ساری زندگی تو آپ ماں باپ کے ساتھ نہیں گزارتے، بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں گزارتے، آپ ساری زندگی بیوی کے ساتھ گزار دیتے، جس سے کوئی رشتہ تعلق آپ سب خون کا نہیں ہوتا، بلڈ ریلیٹیو تو نہیں ہوتی آپ کی، ہے جی، وہ سگی بیوی تو نہیں ہوتی ہے، وہ ستیلی بیوی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ الفت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مثالیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، بہت ساری چیزیں، اور خوبصورتی سے اپیل ہو جانا، اٹریکٹ ہو جانا اور فلیٹ ہو جانا، جسے عرف عام میں کہا فلیٹ، وہ جو کوئی انوکھی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ایسا ہی ہو جاتا ہے، کوئی انوکھی بات نہیں، اس میں قصور ذرا کم ہی ہوتا ہے، انسان کا کم ہوتا ہے، عمر کے کچھ حصے ہوتے ہیں، اور میں نے اکثر ایک بات عرض کی ہے، جو وہ بھی میری ذاتی آبزرویشن ہے، کوئی فارمولہ اور قانون نہیں ہے، انسان اپنی عمر کے ایک حصے میں جا کے رک جاتا ہے، اس سے نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے ہٹتا ہے، اس کی عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے خاص، وہاں جا کے وہ، اب اس کی عمر جو ہے نا وہ بڑھتی گھٹتی رہے وہ کوئی مسئلہ نہیں، اس کی جسامت بڑھتی گھٹتی ہے کوئی مسئلہ نہیں، اس کا رنگ روپ ڈھلتا ہے، بگڑتا ہے، بنتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ ثانوی چیزیں ہیں، وہ اپنی ایک ایج میں جی رہا ہے، اپنی ایک عمر میں، اور وہ اس میں فکس ہو جاتا ہے، مرتے دم تک وہ اپنی اس عمر سے نہیں نکلتا۔ نصیب والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو میچورٹی کی عمر میں جا کے فکس ہوتے ہیں، جو سیانے ہو گئے نا، جس کو عربی زبان میں وہ کہتے ہیں رجل ہے، 40 سال سے اوپر کا آدمی ہے جی، وہ جب آدمی بن جائے تو وہ اگر وہاں پہ رکا ہے، سیٹل ہو گیا ہے، اور اس کے دینی دنیاوی معاملات سیٹل ہو گئے ہیں، وہ عورت مرد کو جان چکا ہے یا جان چکی ہے، وہاں جا کے سیٹل ہو تو بہت کامیاب ہے۔ اکثر لوگ ٹین ایجز میں سیٹل ہو جاتے ہیں، وہ پڑھتے نہیں آگے، ان کے اندر وہ بچپنے کی علتیں قلتیں ختم نہیں ہوتی، وہ سسپینس جاری رہتے ہیں، وہ وہاں رک جاتا ہے، وہ بد نصیب ہو جاتا ہے، بیڑا غرق، وہ اس کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے۔ یہ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ کیوں رک گیا اس عمر میں، ورنہ عمر کے ساتھ ساتھ انسان کو میچور ہوتے جانا چاہیے۔ اب جیسے جیسے انسان بلوغت کو پہنچتا ہے نا، بچہ 10 سال 12 سال 14 سال، اس کے اندر فزیکل چینج آنے شروع ہو جاتے ہیں، جنسی تبدیلیاں، اس کے جنسی آزاد تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مرد کے عورت کے، اس میں اس کو جنس مخالف سے اپیل لا محالہ پیدا ہو جاتی ہے، لا محالہ، اس کے لیے ایک سسپینس کریٹ ہو جاتا ہے کہ جی یہ کیا چیز ہے، یہ انوکھی بات ہوگی، لازمی ہوتا ہے، یہ قدرت کے نظام ہے، ایسا ہی رکھا ہے۔ آہستہ 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 وہ کچھ ایسی سوسائٹیز میں بھی لازمی کہیں نہ کہیں کسی بھی اسٹیج پہ جا کے پڑ جاتا ہے جہاں پہ وہ فحش تصویریں، فلمیں اس طرف بھی چلا جاتا ہے، یا وہ اور جنسی یا جسمانی تعلق کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ اب تو خیر بہت ہی پاپولر ہوتے جا رہے ہیں بھائی، کھلتا جا رہا ہے معاملہ، بڑا کام خراب ہے۔ تو یہ ایک اسٹیج میں ہوتا ہے لازمی کہ جی لڑکے لڑکیوں کا اختلاط ہو جاتا ہے، یا وہ فلموں اور ویڈیوز کی طرف چلا جاتا ہے، وہ ایک انوکھی بات نہیں ہے، یہ لازمی عمر کا ایک حصہ آتا ہے۔ اس کا مولوی حضرات نے ایک علاج بتایا کہ جی آپ نکاح کر دیں کا، بڑا ہی ناپائیدار قسم کا معاملہ ہے، اور بڑا ہی عجیب سا کچا سا کام ہے، اس کے کوئی نتائج برآمد نہیں ہوئے، ورنہ ہوتے تو معاشرہ ٹھیک ہو گیا ہوتا ہے جی۔ تو بہرحال وہ بحث ایک بہت الگ بحث ہے، وہ اس کو پڑھنا نہیں چاہیے۔
یہ فیزز عمر کے ساتھ ساتھ ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں، سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں آہستہ 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 آہستہ. جب 20s میں پہنچ جاتے ہیں نا بچے یا بچیاں، تو پھر وہ بچیاں گھرداری یا اپنے کیریئر کی طرف لگ جاتی ہیں، لڑکے کمائی کی طرف لگ جاتے ہیں. کیریئر اس میں انوالو ہے نہیں، لیکن کمائی ان کا پرائمری ہو جاتا ہے. وہ پھر اس کو ثانوی رکھتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں شادی شدی کر لوں گا یار، گرل فرینڈ کی بات کوئی نہیں، سائڈ پہ کر لوں، بعد میں ہوگا. پہلے ذرا پیسے ویسے کمائیں، پہلے ذرا وہ خود کو وہ اٹریکٹیو بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ جی میں تھوڑا سا جو ہے نا اپنی ایک حیثیت بناؤں. وہ یعنی فیز چینج ہو جاتا ہے عمر کے ساتھ ساتھ، فیز چینج ہو جاتا ہے. پھر شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر وہ بچوں میں لگ جاتے ہیں. پھر یہ جنسی اختلاط اور یہ سیکس اور یہ بالکل ہی ایسا ہو جاتا ہے جیسے بھول گیا آدمی، پرانا سبق ہو جاتا ہے. 30s میں پہنچ کے بالکل ہی سیٹل ڈاؤن، وہ ویسے ہی بس بغیر ڈنگ کا جو ہوتا ہے نا کیڑا وہ بن جاتا ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہوتا. 40s میں پہنچ کے میچور ہو چکا ہوتا ہے، وہ پیسے ویسے کما چکا ہوتا ہے، نارملی اپنے فیلڈ طے کر چکا ہوتا ہے، میری یہ کمائی کی فیلڈ ہے، بال بچے سیٹل ہو گئے، گھر بار کہاں رکھنا ہے وہ ایک سیٹنگ اس کی بن چکی ہوتی ہے. اس فیز کے بعد جب آپ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں نا، اس عمر میں سیٹ ہو جائیں، تو پھر تو آپ ایک کامیاب آدمی ہیں. آپ میں پھر وہ چھلانگیں اچھل کود نہیں پیدا ہوتی. اس میں بہت سارے فیز اور ڈال سکتے ہیں آپ، مذہبی ڈال سکتے ہیں. مذہبی انسان جب کسی چھوٹی موٹی علت قلت کا شکار ہو جائے نا، الٹی سیدھی کوئی جنسی رغبت ہو گئی، یا کوئی فوج فلم، یا کوئی دوسرا تیسرا کسی کریکٹر لیس کام میں پڑ گیا، یا الٹی سیدھی حرکت کوئی دوستی بن گئی، اب اس میں پیدا ہو جاتا ہے ایک گلٹ، ایک احساس جرم پیدا ہو جاتا ہے. اس کو مٹانے کے لیے یا توبہ کرنے کے لیے وہ عبادت کی طرف، مذہب کی طرف واپس آتا ہے. اس کو پھر ٹکر جاتے ہیں مذہبی جماعتیں، یا تبلیغی جماعت والے ٹکر جائیں گے، یا میٹھے پکڑ لیں گے اس کو، ہیں جی سبز پگڑی والے، یا پھر پیرانے الزام پکڑ لیں گے، ہیں جی. نتیجہ اس کا جو بھی نکلے، بہرحال یہ ہوتا ضرور ہے. مسجد کا ہو جائے گا، مسجد انتظامی کمیٹی کا وہ اذانے وزانے دینے لگ جائے گا، ہے جی تلاوت نعتوں میں لگ جائے گا. یہ جتنا زیادہ شور مچا رہا ہے، سمجھ لو کہ پیچھے اتنا ہی مسئلہ ہے، اس کو گلٹ اتنا ہی ہے. مطلب سب کی نہیں میں بات کر رہا، میں ایک جنرل فنامنا، لوگ کچھ اپنے شوق سے بھی کرتے ہیں بھائی، لیکن یہ گلٹ مٹانے کا ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ شور مچائیں. باہر کی معاشرتوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، وہ جو مذہب سے لابلد ہیں، ان کے یہاں مسجد وسجد کے نظام نہیں. ہمارا تو بڑا اللہ کا شکر ہے، مسجد ہونا بڑا اللہ کا شکر ہے بھائی. یہ اذانوں کی آواز یہ بڑی نعمت ہے، اس سے ہم بہت بچے ہوئے ہیں. باہر کے معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا، وہ چرچ کا گھنٹہ بجتا، وہ اس کا کوئی خاص اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا. آپ جب اذان کی آواز سنتے ہیں نا، آپ کے ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے، آپ میں ایک رغبت پیدا ہوتی ہے. یہ کوئی اس میں دوسری رائے نہیں. ایون غیر مسلموں کو اگر آپ اچھی اذان سن رہا ہو، تتر بٹیر اذان نہ ہو، اچھی اذان ہے، وہ اس کو اپیل کرتی ہے کہ نہیں یہ تو کوئی کھچ محسوس ہو رہی ہے اس کے اندر. چرچ کے گھنٹے میں یا وہ شنکھ میں وہ والی بات پیدا نہیں ہوتی. پہنچ جاتے ہیں بہرحال اپنے اس معاملہ تک، وہ وہاں بنتا ہے یا بگڑتا ہے، وہ بھی فیزز اس میں آ جاتے ہیں. سیٹل ہو جاتا ہے ایک آدمی. جب وہاں نہیں ہوا تو پھر وہ 40s میں جا کے پھر اسے مذہبی بخار چڑھتا ہے، یا 30s میں چڑھ سکتا ہے، 20s میں چڑھ سکتا ہے. وہ حدیثیں فارورڈ کرنے لگ جائے گا، وہ کوئی حضرت علی کے اقوال اس کو مل جائے گی، کیونکہ نیٹ پہ حضرت علی کے اقوال سب سے زیادہ ہیں. مطلب جو بھی کال ہو اس میں نیچے لکھ دو کہ جی حضرت علی نے فرمایا. تو وہ اب میں ان سے یہ سوال نہیں کرتا ہوں کہ حضور مولا علی کرم اللہ وجہہ مصروف ترین ہستی ہیں دنیا کی، مصروف ترین. میں سمجھتا ہوں ان کی زندگی کا ایک دن بھی فری نہیں ہے. یہ شیعہ اور سنی دونوں مانیں گے، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، یہ اس بات پہ ضرور اتفاق کریں گے کہ حضور مولا علی کا جو زندگی کا پوری زندگی ہے ایک بہت سخت سٹرگل ہے، بہت سخت سٹرگل ہے. کوئی ایک دن بھی آپ کو آرام سکون کا نہیں نظر آتا کہ حضرت کی زندگی میں آیا ہو. لیکن یہاں جب آپ اقوال پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے اور اقوال ہی لکھوا رہے تھے، بس کاغذ قلم چل رہا تھا پر لکھوا رہے تھے. فلانا مسئلہ آیا، فلانا یوں لکھ دیا، فلانا آیا، فلانا لکھے چلے جا رہے ہیں، اقوال پر اقوال، اقوال پر اقوال. یہ کس فیز میں ہو رہا تھا بھائی؟ یہ کس فیز میں ہو رہا تھا؟ یہ تو غزوات سے فارغ نہیں تھے، کبھی ہوا ہی نہیں. اور جنگیں بعد میں جو ہوئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق کی کمان میں ہمیشہ یہ جنگ کا حصہ رہے، ہمیشہ فوج کا حصہ رہے، حضرت عمر کے ساتھ فوج کا حصہ رہے. یہ تو پروون فیکٹس ہیں. اب وہ بعد میں اختلافات جتنے مرضی آپ نکال لیں، لیکن آپ کی تاریخ اس پہ صادق ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا کوئی اختلاف
سیدنا عمر فاروق کے دور میں یا سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں یا سیدنا عثمان کے دور میں ریکارڈ پر نہیں ہے کسی بھی تاریخ کی کتاب میں، کہیں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میں خلافت کے خلاف ایک کیمپین کر رہا ہوں، سیدنا ابوبکر صدیق کے خلاف کوئی کیمپین مل جائے یا سیدنا عمر فاروق کے خلاف مل جائے، کوئی نہیں ملتی۔ تو یہ تو مصروف تھے اپنے کام میں، جنگوں میں، دین کی ترویج ہو رہی تھی، قرآن سیکھ رہے سکھا رہے، کوئی اقوال نہیں ملتے کہ جی ڈھیر لگا باہر ہوں گے بھی بھائی، ہو سکتے۔ تو مقصد میں یہ بات کر رہا تھا کہ لوگوں کو اس طرح کی ٹپس مل جاتی ہیں، پھر عجیب عجیب روایتیں پیدا ہونی شروع ہوتی ہیں۔ عجیب روایتیں، آپ سمجھتے ہیں؟ عجیب روایتیں، عجیب روایتیں وہ یہاں شروع کر دیں تو آپ کہیں گے سبحان اللہ، اور آپ کی آنکھوں میں سے آنسو نکل آئیں گے، ابھی ہوگی جھوٹی، ہاں 90% جھوٹی ہوتی ہے۔ رونا اس بات کا ہے کہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو اسی وقت آتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ اللہ ایک ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے؟ قیامت ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرو، آنسو آئے آپ کے؟ قرآن شریف پہ عمل کرو، آپ روئے؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور بھائی جان پروگرام میں وہ جو ہے نا ٹوسٹ جو لانا ہوتا ہے، جو وہ کچھ تھوڑے سے ثانوی باتیں لگانی پڑتی ہیں، اور اس میں بڑے بڑے علماء کرام کا فرمان جو میں نے اب ان گناہگار کانوں سے دیکھا ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ غیر مسند یا ضعیف روایتیں بتائی جا سکتی ہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے، یہ میں نے ان گناہگار کانوں سے دیکھا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا فرمان پورا موجود ہے، وہ آپ دیکھ لیجیے گا ان کا نیٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی کئی روایتیں ضعیف ہیں جو کسی کتاب میں نہیں ہیں، مسند میں نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے، آپ بیان کرتے ہیں ایسے شد و مد سے جیسے فی الواقعہ آپ نے وہ پروگرام سارا دیکھا معاملہ ہوتا ہو۔ تو کیا یہ غیر مسند روایتیں بتائی جا سکتی ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل بتائی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو ٹھیک ہوگا بھائی، ہوگا، لوگوں کو پسند ایسے ہی ہے۔ تو اس وقت جتنے یہ بیٹھے ہیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے وہ ایسے ہی ہے۔ اب قوالیاں دھبڑ دھبڑ بج رہی ہیں اور اس کا اہتمام ہو رہا ہے، اور میلے اور ٹھیلے اور شنک اور باجے، اور یہ پھر لوگ اپیل ہی ہوں گے نا، پھر تو لوگ اکٹھے ہوں گے نا بھائی۔ جب دیگیں چڑھ رہی ہیں اور کھڑک بج رہی ہے، ایک کڑک رہی ہے، دکڑ بج رہا ہے تو ہو رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ جی چپ کر کے نماز پڑھ لیے کونے میں، ہے کوئی پرانا سا موٹر سائیکل یا پرانی سی گاڑی پہ آپ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اپنی فیملی سنبھال رہے ہیں، اللہ اللہ کرے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر تو لوگ اکٹھے نہیں ہوئے، پھر تو جو اکٹھے تھے وہ بھی بھاگ گئے کہ جی یہاں تو چس ہی نہیں آ رہا۔ یہ مسالے دار بات ہے۔ پھر وہ اس طرح کے جو گلٹ میں گرفتار یہ چھوٹی موٹی علتوں سے جو بشری فطرتیں ہیں، بشری فطرتیں یہ کسی اور زمرے میں آئیں گی جو بڑی تفصیل ہے، اس کو اگر ڈسکس کیا جائے، وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ جو علت میں گرفتار ہو وہ سوال جواب کرے تو اس کو براہ راست کر دیا جائے، ایسا نہیں کہ جناب ایک آفاقی فارمولہ بتا دیں۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ فیزز ہیں عمر کے حساب سے جو انسانوں میں پیدا ہوتے ہیں، مردوں میں اور عورتوں میں۔ کچھ لوگ جو صحیح، جن کی اچھے ہاتھوں میں تربیت ہو گئی یا نصیبوں والے، وہ ان فیزز کو کراس کرتے جاتے ہیں، جمپ نکالتے آگے چلے جائیں گے۔ شادی ہو گئی، سیٹل ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، اب عورت مرد کا کوئی سسپینس نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ ہیں جو کرے چلے جا رہے ہیں شادیاں، دوستیاں کرے چلے جا رہے ہیں، باز ہی نہیں آ رہے، اور شادی شدہ زیادہ کر رہے ہیں، کنوارے تو کم کر رہے ہیں، شادی شدہ کا چاکل ہے گیا ہوتا پتہ نہیں، وہ زیادہ کر رہا ہے۔ وہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ وہ اس فیز سے نکلا نہیں، وہ اس علت سے نکلا نہیں، وہ اس ایج گروپ میں پھنس گیا جا کے جس کو نکلنا تھا۔ ہاں جب آپ توبہ طائب ہو جاتے ہیں اور آپ نکلتے ہیں تو پھر فیز سے شاید آپ جمپ کر جاتے ہیں آگے، ٹائم لگ جاتا ہے۔ ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں اور بالکل ہماری عمر کے ہی ہوں گے، اور بڑے پیارے ہیں، بڑے شریف آدمی، بہترین آدمی، لیکن انہوں نے اپنا ایک معاملہ مجھ سے ڈسکس کیا۔ کہتے ہیں کہ جی آج تک ننگی فلمیں دیکھنے کا شوق میرا نہیں جاتا۔ بچے جوان ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، اور وہ کوئی پابندی بھی نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے بڑی اپیل کرتی ہے، بیہودہ فلم، ننگا پن۔ ان کو کہا جی کوئی بات نہیں، آپ اس پہ تھوڑا سا خود کو میچور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ فیز تو بہت ارلی ایجز کا بتایا آپ نے، یہ ٹین ایجز میں تو ہوتا ہے، 20s تک چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ 20s میں بس یہ مذاق رہ جاتا ہے، شغل، پھر بندہ کہتا ہے چھوڑو یار کچھ نہیں، وہ اس میں ختم ہو جاتا ہے ارلی 20s میں۔ لیکن اگر لیٹ 40s میں بھی ہو رہا ہے تو پھر وہ ایک بیماری ہے، وہ اس کو آپ کو ٹیکل ڈاؤن کرنا پڑے گا۔ مراقبات اس کے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں، آپ یہ سوئی اختیار کریں، مراقبہ کریں، اور آپ اپنے ٹارگیٹس فکس کریں۔ ویسے تو میں بالکل قائل نہیں ہوں کہ کوئی ٹارگیٹ فکس کیا جائے، لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ علتوں میں پڑ جاتے ہیں، پھر وہ ٹارگیٹ بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہم چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹ فکس کرتے ہیں اپنی زندگی میں، آپ نے چھوٹی چھوٹی منزلیں طے کرتے ہیں، آپ اس کو سٹیپس کو طے کرتے ہیں، پہنچتے آپ کہیں نہیں ہیں، اور اینڈ ریزلٹ ہوتا ہے کہ کہیں کسی نے پہنچنا نہیں، کہیں کسی نے جانا نہیں ہے، آپ اپنے دائرے میں گھوم رہے ہیں۔
جو آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہی اینڈ پوائنٹ ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں جی فزکس والے؟ ایسے ہی ہوتا ہے. سرکل کیا ہوتا ہے؟ جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہی اینڈ ہو جاتا ہے جی. انیشیل ویلوسٹی فائنل ویلوسٹی ہو جاتی ہے. فائنل ویلوسٹی زیرو ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ورک ڈن ہو جاتا ہے زیرو. سنا آپ نے، پڑھا ہے آپ نے؟ ہاں، ورک ڈن زیرو ہو گیا. تو آخر میں آپ کو بریک ضرور لگتی ہے. فائنل ویلوسٹی زیرو ہو جاتی ہے، ورک ڈن زیرو. تو بہرحال کہتے ہیں نہیں پیچھے والا بھی کاؤنٹ کریں گے. تو بہرحال فیزز میں یہ قرآن شریف اسی طرح بیان ہو رہا ہے. یہ فیزز انسان کی تربیت کس طرح ہوئی ہے، یہ وہ قرآن شریف اسی طرح بیان ہو رہا ہے کہ آپ حابیل اور قابیل کا قصہ پڑھتے ہیں سٹارٹ سے، پھر نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ پڑھتے ہیں، 950 سال تربیت ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا. پھر جناب علی آپ یوسف علیہ السلام کے قصے پر آ جاتے ہیں، یا داؤد علیہ السلام کے معاملات پڑھتے ہیں، یا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پڑھتے ہیں. ان کی قوم کیا کر رہی ہے، قوم کو نکالا گیا فیز میں سے ایک دوسرے میں ڈالا گیا، فرمان نافرمانی فرما برداری نافرمانی، جادو سے نہیں نکلے. ان کی علت تھی جادوگری، جادوگری ان کی علت تھی کہ جی یہ اس سے نہیں نکلے. اور یہاں پہ جنسی رغبت کی بات سن رہے ہیں آپ. ایوب علیہ السلام کا پڑھتے ہیں کہ ان میں صبر و استغنا کی بات پڑھتے ہیں ان کی قوم کا. یونس علیہ السلام کا. یعنی انسان کی تربیت کے مدارج بیان ہو رہے ہیں کہ انسان کس طرح سے رواج پا رہا ہے، ترویج ہو رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک معاملہ جب پہنچتا ہے تو یہ 1400-1500 سال پہلے کی بات ہے، جب انسانیت بہت ڈیولپ ہو چکی ہے. کاغذ قلم بہت پرانا ایجاد ہو چکا ہے، ہزاروں سال پہلے ایجاد ہو چکا ہے. ہر چیز تحریر میں آ رہی ہے، تاریخ دان موجود ہے، نقشے بنائے جا چکے ہیں، بنیادیں اور لوگوں کی تاریخ لکھی جا چکی ہے، معاشرتیں طے پا چکی ہیں، بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہیں، ڈھہ چکی ہیں، لڑائیاں. یہ کچھ انوکھا کچھ نیا نہیں ہے اس میں. یہ ماڈرن دور کی بات ہے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو ہے نا یہ ماڈرن ایرا ہے. یہ اس میں انسان کی ترویج اس طرح نہیں ہو رہی کہ جی اس میں کچھ نیا سیکھ رہے ہیں. اس میں صرف بھولے ہوئے سبق یاد کیے جا رہے ہیں. قرآن شریف اس طرح نازل ہوا ہے کہ آپ کو پہلی تاریخیں بتائی جاتی ہے کہ دیکھو تم آدم کو جانتے ہو، دیکھو تم یونس کو جانتے ہو، موسیٰ کو جانتے ہو، عیسیٰ کو جانتے ہو. یاد کرو وہ وقت جب ابرہا کے ہاتھ آئے تھے، یاد کرو وہ بات، کیا تم نے دیکھا نہیں جب موسیٰ علیہ السلام سے. یعنی لوگوں کو یاد کرایا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے نا یہ بات، پتہ تو ہے، جانتے تو ہو، انوکھی بات نہیں ہے. نوح علیہ السلام کا معاملہ وہ کہتے ہیں تمہیں یاد نہیں نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، سمود کے ساتھ کیا ہوا. یعنی یاد کرایا جا رہا ہے. آسن القصص میں بتا دیا جاتا ہے. یوسف علیہ السلام کا قصہ آ جاتا ہے، یا اصحاب کہف کا قصہ آ جاتا ہے کہ وہ دیکھو کہ وہ تعداد میں کتنے تھے، پھر ہم نے ان کو کتنا سلایا، کس طرح اٹھایا، ان کا ایک ساتھ کتا تھا. ایک پوری تفصیل ذوالقرنین بادشاہ کی آ جاتی. یعنی انسان کی ترویج کے ڈیولپمنٹ کے فیز ایک ایک کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ آ رہا ہے کہ انسان کہاں غلطیاں کرتا ہے اور کہاں پھر اس کو سیٹل ڈاؤن کیا جاتا ہے، ایک فیز سے دوسرے میں کیسے جاتا ہے. یہاں پہ بھی وہی قصہ ہے. اس میں نہ کوئی گناہ گار بتایا جا رہا ہے، نہ کوئی نیکوکار بتایا جا رہا ہے، نہ کوئی اس کے اندر کوئی اس کی عورتوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ جی بڑی مکار عورتیں ہوتی ہیں. یہ تفسیریں اسی طرح ہوئی ہیں، جنگلیوں نے کی، اللہ رحم کرے، پتہ نہیں انہیں ہدایت کیوں نہیں ہوئی. قرآن شریف میں کوئی کسی کی کردار کشی نہیں کی جا رہی، کوئی کسی قوم کو یا کسی جنس کو، مرد کو یا عورت کو ڈومیننٹ یا ڈیگریڈ نہیں کیا جا رہا. کچھ بھی فیزز بتایا جا رہا ہے کہ مردوں اور عورتوں میں ایسے معاملات چلتے رہتے. اب بائبل میں اس کی بہت ہی تفصیل ہے، بہت تفصیل ہے، بہت ڈیٹیلڈ ہے. وہ بدنصیبی یہ ہے کہ اس کے اوپر اختلاف رائے اتنا ہو چکا ہے کہ وہ پڑھنا چھوڑ دیا یار لوگوں نے. وہ سمجھتے ہیں ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے. پتہ نہیں کوئی دھاگے سے کچا سے دھاگا بندھا ہوا اسلام ہے کہ یہ ایسے ٹک کر کے ٹوٹ جائے گا. آپ تو آیات پڑھتے ہیں تو کمال آدمی ہے یار. آپ کا مذہب، آپ کا دین اتنا کمزور ہے کہ آپ توریت انجیل یا زبور اٹھا لیں گے اور پڑھنا شروع کریں گے، آپ کا مذہب ٹوٹ جاتا ہے. حد ہو گئی یار، حد ہو گئی. وہ اس پہ روایت ذکر آتے ہیں کہ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے صحابہ کرام کو کہ ایک صحابی تو آیات پڑھ رہے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا کہ اس کو بند کرو، پڑھو. وہ بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل صحیح ہے. میں تو اس روایت کو ضعیف نہیں مانتا، میں تو صحیح مانتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو کوئی وجہ نہیں تھی. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں. لیکن 1500 سال بعد آنے والا میرے جیسا آدمی وہ کیا پوچھے گا، کس سے پوچھے، کسی مسلک میں جائے گا نا. پھر تو جیسے ہماری بچی برخوردار، وہ اس نے کہیں پڑھائی شائی مکمل کی تو اس نے فون کیا کہ جی میں نے عالمہ کا کورس کرنا ہے. میں نے کہا کہ جی آپ نے عالمہ کا کورس کیوں کرنا ہے؟ کہ جی میں نے دین سمجھنا ہے. میں نے کہا جی آپ کو کون سا دین سمجھنا ہے، بریلوی، دیوبندی، شیعہ، سنی، اہل حدیث، یا کوئی اور قادری، چشتی، صابری سلسلوں والا؟ یہ تو 2000 تو اقسام ہے اس کی، آپ کو کون سا سیکھنا ہے؟ تو وہ اسٹن سوال جواب ختم کہ جی مجھے تو قرآن شریف سیکھنا ہے. میں نے کہا ایسے تو بالکل نہیں سیکھ سکتے.
کہ یہ ترجمہ کوئی اچھا سا بتائیں، میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ آپ جس ترجمے کو پڑھیں گے آپ اس کے اسیر ہو جائیں گے، ویسے ہی ہو جائے گا۔ تو یہ معاملات اب میرے آپ جیسے آدمیوں کے ہاتھ سے نکلے ہوئے حالات ہیں، ہمیں پیچھے لامحالہ تاریخ اٹھانی پڑتی ہے جو اتھینٹک ہو۔ اور پھر تاریخ میں نے آپ کو یہ عرض کی ہے کہ اس کو ہم بہت ہی واجبی رزلٹ لے سکتے ہیں، اسے اتھینٹک رزلٹ نہیں ملے گا اب آپ کو، کیونکہ آپ ایک ہی واقعے پہ اوپر 10 کتابیں پڑھیں، 10 میں واقعات الگ لکھے، آپ دیکھتے ہیں نتائج کیا نکلے، نتیجہ کیا نکلا ہے، ہسٹری نتیجہ کیا بتا رہی، نتیجے سے آپ کو پیچھے پیوریفائی ہوتا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہوا ہوگا، وہ بھی آپ کا تخمینہ ہوتا ہے، کوئی کنفرم بات نہیں ہے، تو اس پہ جھگڑا بنتا نہیں۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے نہ وہ عورتوں کی تذلیل کی جا رہی ہے، نہ کوئی مردوں کو ڈومیننٹ کیا جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں، یہ حضور برنور سیدنا یوسف علیہ السلام کی بات ہے، کسی معمولی آدمی کی بات نہیں ہو رہی کہ یہ مرد ڈومیننٹ ہو گئے کہ جی بڑے پاک باز ہوتے ہیں، بڑے بڑے فراڈی چکر باز مرد ہیں، اور بڑی بڑی راز باز عورتیں، وہ بڑی تفصیل ہے اس کی، قرآن شریف میں ہی بیان ہوئی ہے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ وہ حسن و جمال کا پیکر تھے، عام آدمی تو فلیٹ ہو جائے گا بھائی، اس کی بیچارے کی اوقات کیا، ایک رسول کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں، ایک عام آدمی، تو وہ تو ویسے ہی ڈھہ جائے گا نا بھائی، اس میں تو رسالت کا نور ہوگا، معمولی بات ہے کہ جی وہ ریزسٹ کر سکے گا اس حسن و جمال کو، کر ہی نہیں سکے گا، وہ اتنا اٹریکٹیو ہستی ہوں گے۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوریہ مبارک پڑھتے ہیں یا آپ کی سیرت شریف پڑھتے ہیں، تو آپ کے اگر وہ روبرو سامنے ہو تو آپ برداشت کر سکتے ہیں، ایک عام آدمی برداشت کر دے گا، ابو جہل ہو تو اس کے نصیب کھوٹے ہوں گے، ورنہ تو بھائی عام آدمی تو وہ دیکھ نہیں سکتا نظر بھر کے، تو معاملات الگ ہو جاتے ہیں نا۔ تو بہرحال یہاں پہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جی یہ جب عورتیں باتیں بناتی ہیں تو معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آ جاؤ ذرا، آپ کو بھی دکھاتے ہیں یوسف علیہ السلام کا حسن، اور یہ عورتیں دیکھ کر بالکل اپنے ہاتھ کاٹ ڈالتی ہیں، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكون من الصاغرین۔ زلیخا پھر فاتحانہ انداز میں اس نے نعرہ لگایا کہ ہاں مجھے بہت تم بلیم کر رہی تھی، اب تمہارے ساتھ کیا ہوا، ہو گئی نا دیوانی دیکھ کر اس کو، یہ تھا وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو، بخدا میں نے اسے بہت بہلایا پھسلایا لیکن یہ بچا رہا، اپنا میرے حکم کو پورا کیا جو میں حکم اسے دے رہی ہوں، تو پھر اسے قید کیا جائے گا اور وہ ہو جائے گا ان لوگوں میں سے جو کہ اسیر یا بے آبرو ہوتے ہیں۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کو دوبارہ اریسٹ کیا گیا۔ پیچھے تو آپ نے پڑھ لیا کہ جی یہ تو کیس تو ثابت نہیں ہوا تھا ان کے اوپر، اور بلکہ وہ عزیز مصر نے کہا کہ جی اس معاملے کو دبا دو، زیادہ نہیں حوالے نہیں، بس چھوڑ دے، مجھے پتہ چل گیا کہ جی یہ عورتوں کا فریب تھا، ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ پیچھے پڑی نہیں کہ جی میں تو اس کو کسی طرح سے بھی اپنا حکم پورا کراؤں، اور نہ ہوا تو پھر کوئی نہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ اس کو سزا دی جائے۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ یوسف علیہ السلام نے عرض کی کہ مجھے یہ صحبتیں تو پسند ہیں کہ مجھے قید کر دیا جائے، لیکن وہ گناہ نہیں جس کے بارے میں یہ مجھے بلا رہی ہے، اب تو اپنی عنایت سے اگر مجھے دور نہ کر دے اس کے مکر سے تو میں اس کی طرف مائل ہی ہو جاؤں اور نادانوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ بڑے برگزیدہ رسول کا فرمان ہے، تو بڑے پیکر رانائی ہیں اور علم و فضل ہے، تو وہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتے ہیں کہ جی آپ ہی میری مدد فرمائیں۔ فاستجاب له، پھر ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی، رب فصرف عنہ کیدہن، رب نے اس کی دعا قبول فرمائی، دور کر دیا وہ فریب جو اس کے ساتھ کیا جا رہا تھا، انہ هو السمیع العلیم، کہ بے شک وہ بڑی سماعت والا علم رکھنے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، پھر مناسب معلوم ہوا انہیں اس کے باوجود کہ وہ یوسف کی پاک بازی کی نشانیاں دیکھ چکے تھے کہ وہ اسے قید ہی کرتے، یعنی ظاہر ہے ان کو غلبہ ہو جاتا ہے شیطان کا۔ اور ساری بات یہ ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، قرآن شریف اس کا بڑا ہی بہت ہی شاہد ہے، قرآن شریف خود، اور کئی معاملات قرآن شریف میں اس طرح کے بیان ہوئے کہ کوئی معاملہ ایسے نہیں ہوتا کہ اچانک ہو گیا، حادثاتی طور پہ ہو گیا، یہ معاملے پہلے سے طے کر دیے گئے ہوتے ہیں، ایک ایک حرف، ایک ایک سانس کا آنا جانا قرآن شریف میں لکھا ہے کہ طے ہے،
وقت مقرر ہے تمہاری زندگی کا، تمہاری موت کا، کب پیدا ہوگا کب نکل جائے گا، ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے. ہر چیز کا وقت ہے. انسان کو اگر چاہے کہ مراقبہ کرے تو اسی بات پر کرے کہ ہر چیز کا وقت ہے، وہ خود کو اللہ کے حضور حوالے کر دے، بالکل چھوڑ دے اپنے سارے اختیار. اور یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو میں کبھی بھی نہیں کر سکوں گا شاید. خود میرے اپنے جو پسند ناپسند ہے، نفع نقصان ہے، اچھے برے، میرے ذہن سے نہیں جاتے، جبکہ میں بات بالکل اچھی طرح جانتا ہوں کہ میرے سوچنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن ذرا سا بھی نقصان بہت تکلیف دیتا ہے، ذرا سا بھی فائدہ بہت پھدک پھدک اچھل کود لگا دیتا ہے. پیسہ ہی معمولی ادنا ترین چیز بڑا تنگ کرتی ہے بعض. صحت، تندرستی، بیماری یہ بڑا میٹر کر جاتی ہے بعض. اب وہ کیا آپ کو یعنی جب بیمار ہو جاتا ہوں تو عجیب فیلنگ آ جائے کہ یار یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا، الٹا ہو گیا سارا، اور یہ بڑھ نہ جائے، خدشات پیدا ہو جاتے ہیں. حالانکہ جیسا کیا جا رہا ہوگا، جو بڑا بادشاہ ہے سب سے اعلیٰ، اور وہ سب کچھ ٹھیک کر رہا ہوگا بالکل اپنے وقت پر. ابو جہل کو بنانے والا وہی، ابو لہب کو بنانے والا وہی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے والا وہی ہے، ان کو نافرمان کرنے والا وہی ہے جی. اور سیدنا بلال کو ایمان دینے والا وہی ہے. کوئی بات ہی نہیں ہے اس میں، کوئی شک ہونا ہی نہیں چاہیے اس میں کہ یہ بالکل طے شدہ لکھا ہوا کام تھا، لکھا ہوا اسکرپٹ ہے. سب کٹ پتلیاں ہیں جو کہ وہ اوپر ہاتھ ہلانے والا کر رہا ہے، بالکل ایسا ہی. بہرحال یہ میرا اپنا عقیدہ ہے، ویسے کئی لوگوں کا عقیدہ ہے، لیکن اس پہ ایمان لا جانا بڑی دعا ہے، کمال کی بات ہے. ایمان لے آئیں اس کے اوپر کہ ہر چیز کو چھوڑ دیا جائے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، اور ہر چیز اس کے حضور سرنڈر کر دی جائے. کوئی معلومات، کوئی کمال انسان کا کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی حکومت، کوئی طاقت اور کوئی کمزوری، کوئی نقصان کوئی معنی نہیں رکھتا. قرآن شریف بھرا پڑا ہے ان باتوں سے، قرآن پر بڑا پڑا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ ہم ہی یعنی ڈسٹرکشن اور کریشن، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے اپنے ہاتھ میں، دونوں چیزیں انسان کے ہاتھ میں، کچھ انسان کے ہاتھ میں. اور یہ نفع اور نقصان کا دیوانہ اسیر ایسا کمال ہے کہ میرے جیسے میرے سے تو نہیں نکلا. میں آپ کو پھر بات میں نہیں نکل سکا اس سے، کہ اس بات کو سمجھ لینے کے بعد، اتنا عرصہ قرآن شریف پڑھ لینے کے بعد، بزرگوں صوفیوں کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد بھی یہ خدشہ، یہ جو خرافات ہے دماغ سے نکل جاتی، اور اللہ کی مرضی غالب آ جاتی، اس کا امر نافذ ہو جاتا کہ جی بالکل کچھ نہیں ہوتا، بالکل نیوٹرل ہو جائے آدمی، بالکل چھوڑ دے اس کو، خود کو حوالے کر دے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں آپ کو ملتا ہے، بالکل آپ ہر چیز میں نیوٹرل آپ کو نظر آتے ہیں. آپ کے پاس مشرکین آ جاتے ہیں، یہودی آ جاتے ہیں، عیسائی آ جاتے ہیں، آپ کو کوئی ریش ایٹیٹیوڈ ان کے ساتھ نہیں ہے. ہاں جو اپنے قریبی آ جاتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ بیٹھے ہیں یا اور کوئی بیٹھے ہیں، یا سیدنا ابوبکر صدیق بیٹھے ہیں، سیدنا علی بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا ایک دوستانہ رویہ، مذاق کا، ہنسی کا، خوشی کا رویہ ہے معاملہ. لیکن دونوں سائڈ پہ آپ کو آپ کا ایک سیٹل ڈاؤن مزاج ملتا ہے، سیٹل ڈاؤن مزاج. کہیں بہت زیادہ ایکسٹریم نہیں ملتی دونوں طرف. نماز میں ایکسٹریم نہیں ملتی. نماز میں کہ آپ کہیں کہ جی طویل ہی کروں گا اور طویل ہی پڑھا کرو، اور لمبی لمبی صورتیں پڑھی جا رہی، بھری بڑی احادیث کہ آپ نے انتہائی بہت مختصر نماز، بہت تیز نماز بھی پڑھائی ہے، بہت اور کئی بار، کیونکہ آپ نے جماعت میں جب بھی کرائی ہے آپ نے تنبیہ کی ہے صحیح حدیث کے مطابق کہ بھائی بڑی لمبی جماعتیں مت کرایا کرو، لوگ کام کاروبار سے، خاص طور پہ ظہر کی نماز کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ آپ نے ایک کمپلینٹ سنی کہ دور دراز کے علاقے سے صحابہ کرام کا ایک گروہ آیا اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، قدم بوسی ہوئی، انہوں نے یہی تھوڑا سا ریزرو اپنا پیش کیا کہ جی ہمارے جو امام صاحب ہیں وہ بڑی لمبی قرات کرتے ہیں اور ہم دکانیں چھوڑ کر آئے ہوتے ہیں. آپ نے بلوا بھیجا مذکور امام صاحب کو کہ بھائی آپ آئیں، اور ان سے سوال جواب ہوئے کہ جی آپ بڑی لمبی چوڑی قرات کرتے ہیں، بڑی لمبی، تو بھائی جلدی پڑھایا کرو، لوگ کام کاروبار چھوڑ کر آتے ہیں. تو مختصر بھی تو نماز ہی ہے نا، اس میں کوئی نماز نہیں آ جاتی؟ کیا یہ نماز نہیں ہے؟ مختصر نماز پڑھا کر بھی دکھا دی ہے. جہاں موقع ملا ہے آپ نے طویل بھی ہے جی، 5 سپاروں کا بھی ذکر ملتا ہے صحیح حدیث کے اندر. اب وہ اعتراض کرنے والے اعتراض کریں 5 سپارے کتنی دیر میں پڑھے جاتے ہیں؟ تو بھائی مت مانے نا، آپ کو منوانا تھوڑی ہمارا کام ہے، مت مانے یار، ختم ہو گئی بات. اور جس نے ماننا ہے اس کے نصیب کھڑے ہیں نا، تمہارے کھوٹے ہیں، تمہارے نصیب ہے بھائی. ہم تو مطلب کنونس کرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں، کنونس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت نہیں. نصیحت کرنی نہیں چاہیے، نصیحت کرنی چاہیے اپنی ذات کو، اپنے آپ کو
سچ بولنا چاہیے اپنے بارے میں. دوسروں کے بارے میں سچ بولنا یا دوسروں کو نصیحت کرنا بیکار کرنا نہیں چاہیے. تو ہم تو بھائی بالکل جب احادیث پڑھیں گے تو بالکل آمنا و صدقنا سر کو جھکائیں گے, محبت سے پڑھیں گے, سیکھیں گے, سمجھیں گے, ایمان لائیں گے. ہاں جو بات سمجھ نہیں آئے گی, جو حدیث سمجھ نہیں آئے گی, ہم اس پہ ہاتھ باندھ دیں گے کہ جی ہماری سمجھ اتنی نہیں ہے, غافل ہے ہماری سمجھ, بس ٹھیک ہے, نہیں سمجھ آتی ہے بھائی, سمجھ بھی تو محدود ہے نا. تو یہ ہماری سمجھ کی کمزوریاں ہوتی ہیں, اس کے اندر اچھل کود نہیں ہوتی. ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں, بڑے بڑے قریبی اور بڑے پیارے دوست ہیں, انہوں نے ابھی پچھلے دنوں ایک بات کی کہ جی قرآن شریف کی تفسیر لکھنا کیسا ہے. ایک غیر عالم آدمی قرآن شریف کی تفسیر لکھ سکتا ہے, اور اگر وہ ایسا کرے تو کیا یہ حرام ہے؟ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ فیض ایک آتا ہے انسان میں, جب مذہبی بخار چڑھتا ہے نا تو انسان جاتا ہے کہ میں قرآن کی تفسیر لکھوں, قرآن شریف پڑھوں, سیکھوں اور لوگوں کو سکھانا شروع کر دوں. میں کہا جی وہ تو اس کے لیے تو بہت زیادہ معلومات کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کو اس میں عربی میں بہت کمپیٹنٹ ہونا پڑے گا, اور حدیث کے سبق میں اور روایت میں اور تاریخ, ہسٹری, آپ کو بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے, اور اس کے بعد بھی آپ طفل مکتب ہوتے ہیں, بہت معمولی آپ کر سکتے ہیں. اب میرے جیسا آدمی جو ہے نا, میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ میں تو قرآن کی تفسیر کر سکتا ہوں, میں بالکل اس کا اہل نہیں ہوں, کیونکہ میری معلومات بڑی مختصر ہے, میں نے اس پہ کام کیا ہی نہیں ہے, میرا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. میرا سبجیکٹ تو ایک عام آدمی ہے, دال روٹی کس طرح کمانی ہے, میرا سبجیکٹ یہ ہے. بچے کیسے پیدا کرنے وہ بھی پتہ نہیں تھا, لیکن ہو گئے. اب پتہ چلا ہمیں یہ کام آتا ہے, اور وہ ہو گئے, لیکن وہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم کمپیٹنٹ ہیں اس کام میں, اور بہت کامیابی کے ساتھ کر سکتے ہیں کام. بس اتنا ہے, یہ ایکسپلور ہوا ہے, پتہ نہیں تھا ہمیں. تو بس ہماری فیلڈ اتنی ہے. میں وہ سے زیادہ تو تفصیل سے بات نہیں, اسی لیے اگر دوبارہ ہوگی تو میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں تفسیریں لکھی جا چکی ہیں, ہمیں بھی یہ مان لینا چاہیے. اب آپ جو تفسیر لکھیں گے وہ آپ نیا کیا لکھیں گے, اس میں آپ اس میں کرنا کیا چاہتے ہیں, اس میں کوئی نیا نکتہ نکل گیا آپ کے پاس ذہن میں آ گیا, کیا آیا کیا ہے. آپ تفسیر لکھنا چاہتے ہیں, آپ کیا کریں گے, آپ 5 7 10 تفسیریں پڑھیں گے, پڑھیں گے نا یا نہیں پڑھیں گے. آپ ویسے ہی کاغذ قلم لے کے شروع ہو جائیں گے, یاسین والقرآن الحکیم نقل من المرسلین لکھنا شروع کر دیں گے, ترجمہ کیا ہوتا ہے. نہیں جناب, آپ موجم پڑھیں گے, آپ نکال لیں گے, گرامر نکال لیں گے, آپ فیروز اللغات نکال لیں گے, آپ پھر علماء دین کو سٹڈی کریں گے, آپ اس کی شان نزول ڈھونڈیں گے. بہت سارے معاملات ہیں ایسے. اصحاب الاخدود آ گیا, قرآن شریف میں اصحاب الاخدود آ گیا, کیا ترجمہ کریں گے یار اس کا, کیا کریں. وہ پتہ پوچھنا پڑے گا اصحاب الاخدود کون تھے. اصحاب کہف کا آ جائے گا تو آپ ڈھونڈیں گے اصحاب کہف کون تھے, آپ اس کی ہسٹری میں جائیں گے. ہسٹری جائیں گے تو پھر انسانوں کے ہاتھ میں جائیں گے نا, انسانوں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے. یا آپ دوسرے مذہب کی کتابوں میں جائیں گے, بائبل میں جائیں گے, کہیں گے میں قرآن شریف کی تفسیر لکھ رہا ہوں. تو ان فیکٹ یہ آپ کا صرف گمان ہے, آپ تفسیر نہیں لکھ سکتے. فی زمانہ اب تفسیر کا معاملہ ختم ہو چکا ہے, کوشش کرنی بند کر دینی چاہیے شریف آدمی کو. مطلب سمجھ گئے ہوں گے آپ, جو سمجھے کہ میں ایک شریف آدمی ہوں, اس کا ایک کام نہیں ہے, وجہ نہیں ہے نا. آپ کو بھائی ہزاروں تفسیر تو پہلے موجود ہیں, تفسیر ابن کثیر سے, اور یہ بڑے بڑے نام, بہت کچھ پڑھا ہوا, کسی نے چھوڑا ہی نہیں ہے کام, تو اور ہر زبان میں ہے. تو آپ نیا کیوں کرنا چاہتے ہیں, آپ اس میں عمل کرنا شروع کر دیں. پھر سی زندگی باقی بچی ہے. پہلے آپ لڈیاں پاتے رہے, گلی ڈنڈا کھیلتے رہے, اور جیسی اذان ہوئی آپ نعتیں پڑھنا شروع ہو گئے, مسجد آ گئے, اسپیکر مل گیا, آپ اور کچھ بھی نہیں ہوا. بخار چڑھا ہوا ہے آپ کو, جمعہ 8 دن, آپ اس میں 1 2 سپاروں کی تفسیر لکھ لیں گے, وہ بھی کہیں سے کر کے دیکھ لیں. آپ کر کے دیکھ لیں, آپ کہیں میں تفسیر لکھتا ہوں, میں 30ویں سپارے کی تفسیر لکھوں گا, سب سے چھوٹا سپارہ, بیٹھ جائیں, لے کے کاغذ قلم لے کے بیٹھ جائیں, 30واں سپارہ سامنے رکھ لیں. لیکن شرط یہ ہے کہ اس وقت ترجمے والا نہ ہو, ترجمے والا. وہ آپ ترجمہ پڑھیں گے تو پھر تو آپ وہاں سے ڈھونڈیں گے نا, ایسا نہیں کرنا. آپ عربی پڑھیں اور لکھنے کی کوشش کریں تفسیر. اب میں دیکھتا ہوں کتنی لکھ لیں گے. آپ لامحالہ حدیث کی کتابیں کھولیں گے, آپ لامحالہ دوسری تفاسیر کھولیں گے, آپ لامحالہ ترجمے کھولیں گے. اور جناب آپ ذیلی کتابیں کھول کے قرآن شریف, ام الکتاب کی تفسیر کرنی ہے آپ نے, ام الکتاب کی تفسیر کرنے کے لیے غیر اللہ کی کتاب پڑھیں گے, غیر اللہ کی تحریر, پھر پیچھے ضرورت کیا ہے, ختم ہو گئی بات. کرو ہی مت, طفل مکتب ہو جاؤ. ہاں جو سیدھا سادہ ترجمہ آپ کی فہمدانی میں آتا ہے, سمجھدانی میں آتا ہے, کر لو, بتاؤ, عمل کریں آپ.
آپ کتنا عمل کر لیں, کتنا قرآن شریف کی کتنی آیتوں پہ عمل کریں گے بھائی؟ مختصر کریں گے, 2 4 5 پکڑ لیں, عمل کرنا ہے بس اتنا ہی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اتنا کر لیں, ختم ہو گئی. ہاں آپ سفر میں ہیں تو قصر کر لیں, بس اتنا کر لیں چھوٹا موٹا, اور کیا کرنا. اب آپ جہاد تو کریں گے نہیں, گھوڑا لاؤ, تلوار نکالو, ہیں میں بنی اسرائیل سے لڑ جاؤں گا جا کے, ہیں میں اسرائیل سے لڑ جاؤں گا جا کے. اب جا سکتے ہیں تو بسم اللہ چلے جائیں بھائی, گھوڑا لے اور تلوار لے. آپ وہ بھی نہیں کر سکتے. ہیلپ لیس لوگ ہیں ہم, بیکار لوگ ہیں. آج صبح ہمارا بھی ایسے تھا, قرآن شریف کی بڑی سخت آیات ہے کہ دیکھو بھائی جب بے روی پھیل چکی ہے ایک سوسائٹی کے اندر اور ظالم جابر حکمران آ جائے تو ہجرت کر جاؤ وہاں سے, اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ظالموں میں سے جہنم اس کا ٹھکانہ ہے, جہنم اس کا ٹھکانہ. قرآن شریف میں آج کی سورہ نساء میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک رعایت دی ہے کہ بھائی اگر تم اس میں بالکل ہی ہیلپ لیس ہو, ہاتھ پیر کٹے ہوئے, تمہارے کچھ آپشن ہی نہیں ہے, پھر شاید امید ہے شاید تمہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے, بخشنے والا مہربان تو ہے. ورنہ اصل شرط یہ کہ نکلو یہاں سے, ہجرت کر جاؤ. اور یہ مت سمجھنا کہ جی ہم کہیں اور جائیں, ہجرت کر کے جائیں تو جائیں کہاں ہے. گانا تو سنا ہوا ہوگا آپ نے, یاد ہے آپ کو کون تھا اس میں, دیو آنند تھا. تو بہرحال اب آپ جائیں کہاں, آپ سعودیہ جائیں گے ہیں اسلامی زندگی گزارنے, یا دبئی جائیں گے, یا یورپی زندگی گزارنے جائیں گے, یا ترکی جائیں گے مکس, یا آپ رشیا جائیں گے, یا چائنا, آپ کہاں, انڈیا جائیں گے, افغانستان, کہاں جائیں گے, یو جسٹ نیم اٹ, بات ختم, ہیلپ لیس ختم, کہیں گے بیڑا ہی کر کے ادھر ہی ٹھیک ہے. ہاں بیٹر اسٹینڈرڈ آف لیونگ اگر آپ نے دیکھنا چاہتا ہے امریکہ کینیڈا کا, اگر جیک پاٹ لگتا ہے نکل جائیں. اب وہ وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ کیا ہوا آپ کے ساتھ, وہ تو وہاں جانے والے کو پتہ ہے بیچارے کو. تو آپ ہیلپ لیس ہیں. قرآن شریف اس کا انکاری ہے کہ نہیں ایسی بات تم مت سوچو, تم صرف نکلو, سبب ہم پیدا کریں گے. یہ کامن سینس کی بات میں نے آپ کو سنائی نا, آپ سوچیں گے ہجرت کروں تو کدھر کروں, اور یہ ریئلسٹک ہو جائے گا. لیکن قرآن شریف اس میں انکار کر رہا ہے, منع کر رہا ہے کہ نہیں ایسا مت سوچنا, تمہارا کام ہے نکلنا, ہم تمہیں فراوانی رزق کی اور مال کی املاک کی دیں گے. وہ قرآن شریف کے فیصلے بھائی. اب میری سمجھ میں بات نہیں آئے گی نا, ابھی آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے, آ گئی ہے آپ کی, کہ آپ کہیں نکلو بچوں کو لے کے چل پڑے کھڑے, جی یہاں سے میں نے گھر بھیج دیا میں جا رہا ہوں, کوئی ملک ویزا لگوانے نکل جائے, جا سکتا ہے کوئی, چانس ہی 1% بھی. اس آیت پہ یقین کر سکتے ہیں آپ کہ جی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اب میرے اوپر ہی اپلائی ہوگی, کر کے دیکھ لیں میں دیکھوں گا کتنے ایمان والے ہیں. تو ہم نہیں کر سکتے. بے شمار آیتیں ایسی ہیں جو آپ کبھی بھی چاہتے ہوئے بھی عمل نہیں کر سکتے. ہماری سوچ سے, ہماری پہنچ سے بہت آگے کی بات ہے, ہمارا ایمان اتنا نہیں ہے, کمزور لوگ ہیں. تو 2 4 جو چھوٹی موٹی بھائی باتیں ہاتھ میں آتی ہیں کر لو, بس کافی ہے, دیٹ از آل. اس کے بعد تو آپ کی گھنٹی بجنے والی ہے. وہ بھائی جان ختم کام, بیٹھے بیٹھے ادھر ہی بیٹھے بیٹھے بال سفید ہو گئے سارے ہیں, گوڈوں میں اب اٹھتے ہوئے پتہ لگتا ہے کہ ہاں یار اس میں ہوا ہے کچھ پہلے ایسا نہیں تھا, فرق پڑ گیا ہے جی. سانس پھولتی ہے, ابھی آپ چوک تک جائیں, آپ کو کہیں ہاں ہاں جی صحیح ہے جی, ہاں اس وقت کیا تلاوت کرو. چوک تک پیدل جائیں کہ جی ذرا نعت تو سناؤ فلانی, میں دیکھوں گا آپ کی کتنی نعت نکلتی ہے. بس معاملہ ایسا ہو گیا. تو ہمارا ٹائم اب قریب ہے, کسی وقت بھی گھنٹی بجے گی. اور ہمارا تو یہ گروہ ماشاءاللہ ایسا ہے کہ تقریباً ہم عمر ہیں, اور یہ ایک کے بعد ایک جائیں گے. یہ بیچ پورا مطلب سال 2 سال 3 سال میں جیسی وہ وکٹیں گرنی شروع ہوں گی, پتہ لگے آر ٹیم آؤٹ ہوگا, نہیں ہے وہ ایسے ہے. پچھلا بیچ دیکھ لے ہمارا, پچھلے بیچ کو ذرا یاد کر کے دیکھ لیں, اس میں سے ایک کا دکھا رہ گئے, وہ بالکل ان کی وہ بھی آخری 99 میں ہے, پتہ نہیں چھکا لگے گا یا وکٹ گرے گی, 1 2 رہ گئے پیچھے. تو ایسا ہے, ہم بھی ایسے ہی لوگ ہیں, ہم فارغ ہونے والے لوگ ہیں. ہمارا تو کام کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے, تو لمبے چکروں میں پڑنے کا وقت نہیں ہے. چھوٹے موٹا کریں, جو غلطیاں کر چکے ہیں ان کا ازالہ کر لیں, جو اگر ہو سکتا ہے تو. کئی تو ہے جن کا ہو ہی نہیں سکتا, کئی تو ایسے ہم نے کام کیے ہیں نا وہ ہو ہی نہیں سکتے, ریورسیبل نہیں, ختم ہو گیا وقت, نکل گیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے. لمبی چوڑی کسی سوچ کی ضرورت نہیں ہے. فیزز ہیں انسان کے اوپر, یہ معاملات آ جاتے ہیں, اور کبھی جنسی رغبت غالب آ جاتی ہے اور کبھی ضد غالب آ جاتی ہے. اب جیسے اس خاتون کا ذکر آپ کہ پہلے جب اس کی وہ مطلب براری نہیں ہوئی تو یہ ضد پر اتر آئی کہ یا تو میری مرضی پوری کر, کیونکہ میں تو اب ڈیگریڈ فیل کر رہی ہوں کہ بدن میں انسلٹ ہو گئی ہے. اور آج کے دور میں بھی بالکل ایسا آپ کو ملے گا, بالکل ایسا ملے گا. یہ
دور کی بات نہیں، ابھی ضیاء کے دور کی بات ہے، جنرل ضیاء جب نیا نیا آیا تو اس طرح کے بے شمار کیسز عدالتوں میں لگے ہوئے تھے پاکستان میں، جس کے اندر قذف کی معاملات تھے، قذف کے معاملات. خواتین نے الزام لگا دیا کہ جی فلاں شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی، فلاں شخص ایسا ہے، فلاں نے مجھے ہراس کیا، یہ وہ بہت سارے کیس آتے پینڈنگ پڑے. اب انہوں نے وہ علماء کا ایک پینل بلوایا، وہ بڑے بھائی جان سے، سعودی عرب سرکار سے، اور وہاں سے آئے کچھ، یہاں کے بھی کچھ بیٹھ گئے، اور انہوں نے قذف کا قانون تیار کیا. اور ہمارے یہاں رائج ہے پاکستان میں 1979 کا رائج ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ اس پہ سزا آج تک کسی کو نہیں ہوئی، بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ قانون بن گیا کہ جی یہ ہوگا کہ دونوں سائڈ سے جج کیا جائے گا. اگر خاتون بھی اگر مرد پہ الزام لگاتی ہے کہ جی یہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں، اس کو جج کیا جائے گا، اس کا کردار دیکھا جائے گا، اس کی گفتار دیکھی جائے گی، اس کے معاملات طے کیے جائیں گے، مطلب اس کو صحیح انسپیکٹ کیا جائے گا. صرف اس کے الزام پر مرد کو سزا نہیں دی جا سکتی، دونوں سائڈ سے پلڑا برابر کر رکھا جائے گا. تو یہ قرآن شریف بھی ایسی ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہوتا، ممکن نہیں ہوتا. پھر بہت کم کنڈیشنز ہیں جس میں کچھ پروون فیکٹس مل سکتے ہیں، آپ کو ریئلٹی سامنے آ جائے گی، ورنہ الزام در الزام ہی رہ جائے گا. اب جیسے لیان کا ذکر ہے قرآن شریف میں، لیان کا ذکر ہے کہ جی اگر مرد کہے کہ جی میری بیوی کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے اور میں قسم کھاتا ہوں، تو 1 2 3 بار قسم کھائے، چوتھی بار کہے کہ جی اگر میں نے جھوٹ بولا ہے تو اللہ کا لعنت مجھ پہ عذاب نازل ہو. عورت اپنے ڈیفینس میں کیا کرے گی؟ وہ بھی ایسے ہی کر دے، 3 بار قسم کھائے، چوتھی بار وہ بھی ڈکلیریشن دے دے کہ اگر میں نے جھوٹ کہا ہے تو مجھ پہ اللہ کا عذاب ہو، لعنت ہو. اب فیصلہ کیا ہوگا؟ پھر فیصلہ کیا ہوگا؟ دونوں قسم کھا گئے. اور میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے تو اپنی بالکل گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے ایسا معاملہ ہوتے ہیں عدالت کے اندر کہ ایک پارٹی نے بھی قسم کھا لی، دوسری نے بھی کھا لی کہ میں کلمے کی قسم کھاتی ہوں کہ یہ معاملہ سچ ہے، اور مرد نے بھی کہا دیا میں کلمے کی قسم کھاتا ہوں یہ میرا معاملہ سچ ہے. جج کیا فیصلہ کرے؟ ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں آپ کئی جگہ. تو وہ قرآن شریف بھی ایسے ہی کہ اس کا معاملہ پھر میرے پاس ہے، اس کا فیصلہ پھر میں کروں گا. اگر تم مجھ سے ڈرتے نہیں، میرے حکم بجاوری نہیں کرتے، تو ٹھیک ہے میرے اوپر معاملہ چھوڑو، میں تمہارا نتیجہ نکالوں گا. وہ ہوگا جب ہوگا، جب ہوگا وہ تو وقت آئے گا. تو بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آپ کو اچھل کود کے وجہ نہیں رہ جاتی. ابھی وہ کوئی کسی ایک نیا نوجوان سا وہ لڑکا ہے، وہ اس پہ لکھا ہوتا ہے ملحد فلانا فلانا، پتہ نہیں کون ہے وہ، دیکھا آپ نے؟ وہ کوئی نئے سوال کر رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کب آئے، اور یہ اللہ تعالیٰ وہی ہیں جو دنیا بنائی ہے، یا وہ قرآن والے. عجیب عجیب سوال. تو وہ عالم دین بھی کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے کیا پتا آدم علیہ السلام کب آئے. میں کہا بتا دیتے 6666 سال پہلے آئے، اس میں کوئی پریشانی ہے؟ وہ کہتے نہیں وہ پنجابی میں ہے جی جی بوتھی ہے او جی چڈ ہے، تو وہ ایسے ہی جواب دیتے ہیں اس کو جیسے ماننا سننا چاہ رہے. کہ جی کرو ثابت کہ 6666 سال پہلے نہیں آیا، تو کر لو ثابت. وہ کہے گا ثبوت دو، کہے تم ثبوت دو کہ نہیں آئے. مطلب جب بحث برائے بحث ہی کرنی ہے تو پھر کیا. کہہ رہے جی کون سی زبان میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کن، کون سی زبان میں کہا کن فیکون؟ عربی تھی، کون سی زبان تھی؟ تو مطلب اب وہ مطلب یہ کہ بحث برائے بحث ہے، سوال درا سوال ہے. یہاں زبانیں بنے ہوئے عرصہ ہی کتنا ہوا ہے، کتنا عرصہ ہوا ہے انسان کو زبانیں بنائے ہوئے. اور زبان نہ ہو تو کیا انسان بولتا نہیں؟ کیا جانوروں کی زبان نہیں ہوتی تو وہ بولتے نہیں، سمجھتے نہیں آپ؟ کیا وہ آپ کی بات نہیں اوبے کرتا؟ میرے پاس بھینسیں تھیں، ہم ان کو ناموں سے بلاتے تھے، بھینس آ جاتی تھی. بھینسیں، کتے بلی کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ہوتے سمجھدار. بھینسیں نام لیں آپ وہ آ جائے گی، جس کو بلائیں وہ آ جائے گی، اس کو پتا ہوتا ہے. ابھی یہ کل ویڈیو لگی ہوئی تھی، وہ اس نے شیر پالے میں، کوئی لاہوریا ہے جو، وہ شیرنی ہے اس کی، وہ بڑی خطرناک ہو گئی ہے. تو اس نے اس کی شکایت لگائی کہ جی یہ دیکھو اب مجھ پہ بھی پڑتی ہے، 20 دن کی میں نے پالی تھی. اور جیسے ہی اس نے اس کو ٹونٹ کیا تھوڑا سا کہ گندی بچی، وہ بھورانے لگی ساتھ. اس کو پتہ چل گیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. زبان ہے بیچ میں انوالو، بیچ میں زبان انوالو ہے. اور بھائی جان زبانیں انوالو نہیں ہوتی، زبان بڑی ثانوی سی چیز ہے. ہم نے حرم شریف میں آپ نے دیکھا ہی بات، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، وہاں ملٹیپل لینگویجز بولی جا رہی ہیں، لیکن سارے سب کی بات سمجھ لیتے ہیں. وہ نائجیریا کا ہوگا، وہ الگ زبان میں کچھ بات کر رہا ہے، اس کی عربی کا لہجہ الگ ہے، مصری بھی بول رہا ہے، ادھر بھی بول رہا ہے، وہ کوئی ترکش بھی آئے ہوئے، ایرانی بھی آئے ہوئے، وہ جو زبان بول رہا ہے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے ٹھیک ٹھاک کہ یہ کیا ہے. آپ بھی جب بولتے ہیں اس کو بھی سمجھ آ جاتی ہے. یہ ثانوی ہو جاتی ہیں ساری، یہ ثانوی، یہ آپ کے مائنڈ سیٹ اپ ہوتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے بھی ایک انٹرنیشنل لینگویج بنائی ہوئی ہے جو آپ کی زبان ہے، بالکل کوئی اس میں ایشو نہیں ہے کہ جی عربی ہے یا فارسی ہے یا انگلش ہے یا اردو ہے، کون سی زبان ہے، کوئی مطلب ہی نہیں ہے ان باتوں کا. میں یہ سنا اس لیے رہا ہوں کہ اس طرح کے بیوقوف جو ہے نا، یہ بخار جنہیں دین کا یا علم کا بخار چڑھ جاتا ہے بعض لوگوں کے، ہم بڑے عالم دین ہو گئے اور ہم مولویوں کو ٹھپا دیں گے سارے عالم میں، آ جا جی میرے ساتھ مقابلہ کر لو. تو میرا اور آپ کا کام نہیں ہے یہ مقابلے کرنا، ضرورت نہیں ہے. ہم تو ویسے ہی 10 بردار قسم کے لوگ، تو وہ اپنا الو سیدھا کرتے رہے. وہ کہیں جی بھائی آپ، اگر زیادہ تر یہ ہوتے ہیں ایتھیسٹ، یہ پیچھے وہ 2-4 گزرے ان کو پڑھا اور لکھا اور سنا ہوتا ہے انہوں نے، وہ کوئی کچی پکی دلیلیں پھٹی سیدھی سی. تو میں تو اکثر ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ایتھیسٹ ہوتا ہے وہ سائنس پہ بلیو کرنے والا، کہ جی میں سائنس پہ یقین رکھتا ہوں. تو اس کو کہیں جی سائنسدان بن کر آؤ، لے آؤ پی ایچ ڈی کی ڈگری سائنس کی، پتہ چلے گا سائنس پڑھی آپ نے. سائنس سیکھو تو صحیح پہلے، سائنس کی کس فیلڈ کے آپ ہیں؟ کمپیوٹر سائنس کے ہیں یا ایسٹرولوجی کے ہیں یا کس چیز کے، ایسٹرونومی کے، کس چیز کے، میڈیکل سائنس کے ہیں. سائنس کے 1 لاکھ فیلڈ ہیں، آپ آئیں سائنس کے طالب علم بن کے آ جائیں بس، ٹھیک ہے. اور پھر آپ کے ساتھ وہ کمپیٹنٹ سائنس کا آدمی لگا دیں گے. میڈیکل سائنس کی تو آپ کے ساتھ ایک پروفیسر لیول کا سائنسٹسٹ بات کرے گا، ڈاکٹر بات کرے گا. راکٹ سائنس ہے، ناسا والے کو پکڑ کے لائیں گے، پھر آپ سے بحث کرے وہ. آپ ایک بیچارے مسجد کے مولوی کے ساتھ اس پہ زور آزمائی کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ 2-4 انگلش کے لفظ لکھا، وہ بیچارہ معصوم سا تو آدمی ہے، اس نے بیچارے نے کوئی چندہ شندہ اکٹھا کر کے اپنا کوئی مکان شکان بیوی کا زیور بنوایا، تو آپ پتہ نہیں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں غریب آدمی کے. تو یہ بیکار بات ہے، فضول. تو قرآن شریف بھی آپ جتنا ہماری سمجھدانی ہے نا، بہت معمولی، بہت ادنا سی ہے. ہم اس کو علماء کرام کے جو تفاسیر ہیں جو پہلے سے ترجمے، ہم ہینڈی کیپڈ ہیں، ہم وہی پڑھتے ہیں. بھائی میں تو بالکل باشگاف کہہ رہا ہوں، بالکل کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں. میں تو اپنے ترجمے نہیں، میرے کوئی نہ ہو سکتے، نہ میرے پاس اتنا دماغ ہے. ابھی آپ جائیں گے نا، میں موبائل لے کے ٹک 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 کروں گا، ریلیں دیکھوں یا ٹی وی دیکھوں گا یا دوستوں سے بات کروں گا یا کسی کا فون آ جائے گا وہ کروں گا، پھر میں سو جاؤں گا، پھر میں کچھ کھاؤں گا. اگر میں جاگ رہا ہوں تو میں کچن میں گھسوں گا یا فریج میں گھسوں گا. میری زندگی بس اتنی ہے، عام آدمی. میں جو جناب علی تحقیق کرنے بیٹھ جاؤں گا، آپ جائیں گے، میں تحقیق، تدبر، تفکر، بات کروں گا، یہیں سے میں ہلتا نہیں. اور بھائی میں تو یہ جھوٹ بول نہیں سکتا یار. وہ تو ہوگا بڑے حوصلے والا جو کہے جی میں تو تحقیق سے ہٹتا نہیں. کر لے بھائی، 436 ہمارے بکھیڑے کھلے، وہی نبڑ گئے، بڑی بات ہے. لگتا ہے نہیں بگڑیں گے، بالکل نہیں نبڑنے والے. ہاں وہ ایک طرف سے وہ ہمارا وہ نا وہ فیتا چھوٹا ہے، ادھر سے گڑ لگاتے ہیں ادھر کی کھل جاتی ہے. بس اتنے لوگ ہیں ہم ساری زندگی یہی کرتے رہیں گے. پاجامہ ادھیڑیں گے سیئیں گے، پاجامہ ادھیڑیں گے سیئیں گے، بس. صرف وہ کہتے ہیں، وہ قومی زبان میں کہتے ہیں لک بزی ڈو نتھنگ. یہ آپ نے گلابی اردو سنی؟ یہ ہمارے یہاں رائج تھی ادھر اداروں میں، لک بزی ڈو نتھنگ. وہ پتہ نہیں اس کا مطلب کیا کہتا. وہ اصل میں کہنا چاہتے تھے کہ مصروف نظر آؤ، کرنا کچھ نہیں ہے، اور اگر آپ نے کچھ کر لیا تو پھر آپ کو ہم چھوڑیں گے نہیں. ہم نے کبھی کچھ کرنے کی کوشش کی، وہ بخار نیا نیا چڑھتا ہے نا نوکریوں میں کہ جی ہم پاکستان کے لیے کچھ کریں گے. ہم نے 2-4 کوئی کام ایسے کیے، ایسی تیزی پھر گئی بھائی. اوپر والوں نے تو ہمیں وہ پھر کیا، ککے مار کے باہر نکالا، تیسی ہے چپڑاس نہ چپڑاس تو ہے کون. تو یہ اچھل کود نہیں کرنی چاہیے. ہم کبھی فرشتے بن جاتے ہیں، کبھی مفسر بن جاتے ہیں، کبھی بڑے کامل ولی اللہ بن جاتے ہیں، اور جو نہیں بنے وہ ڈھونڈ کے لا رہے ہوتے ہیں. اب کوئی قادری صاحب ہوگا تو وہ جب تک حضرت پیران پیر کو ہوا میں نہ اڑا لے اس کی تقریر پوری نہیں. عجیب عجیب لوگ ہیں بھائی، پتہ نہیں کیوں چاہتے ہیں ایسا، یہ کیوں ایسا کرنا چاہتے ہیں. ان کو شرم نام کی، یہ صرف اپنی دکان چلا رہے ہیں. کوئی ایسی قرید کی روایت بنا کے ڈھونڈ کے لاؤ جس میں لوگ رونا شروع ہو جائے، بات چھا گیا بھائی، چھا گیا بھائی. لیکن بھائی وہ جب آنسو نکلنے ہوں گے وہ رات کی تنہائیوں میں الگ نکل آتے ہیں. وہ ہوتا ہے آپ کا اللہ تعالیٰ سے جب لنک ہوتا ہے نا، تو وہ رونا صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے. الٹی سیدھی روایتیں سن کے اور امپریس نہیں ہو جانا ہوتا. میرے جیسا آدمی تو آپ کو میں آپس کی بات بتاؤں، آپس کی بات ہے ویسے ہے، یہ قرآن شریف کی تلاوت تو ہے نا بالکل ہے، اس سے ہوتا ہے میرا دل نرم. آپ کو اس کی بات بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں کو بڑا نیک آدمی ہوتا ہے، اچھی تلاوت سن کے ہوتا ہے اندر سے.
ایک ایسے نا کچ کچ ہو جاتی ہے. بڑی قابل اعتراض بات بتانے لگا ہوں, جب کسی اور مذہب کی کوئی کتاب پڑھی جا رہی ہو تب بھی میرے ساتھ ایسے ہی. میں آپ کو سچ بتا, پاکستانی ترانہ آپ آج لگا لیں میں ابھی رونا شروع ہو جاؤں گا. میں آپ کو اب یہ اپنا قومی ترانہ میں سینٹیمنٹل ہو جاؤں گا. آپ انڈیا کا لگا لیں میں ہو جاؤں گا. بھائی ہے اسی طرح کا. آپ جیسے ہی انوالو ہوں گے فیلنگ ہوگی کہ جی نیشنل اینتھم بج رہا ہے کسی بھی قوم کا, تو آپ کو جب ادب کرنے کی عادت پڑ جائے تو آپ ایسے ہی ہو جاتے ہیں. ہاں آپ کو بدتمیزی کی عادت پڑ جائے آپ ہر چیز میں بدتمیز ہو جاتے ہیں. پھر آپ کے لیے اللہ کیا اور رسول کیا ہے جی. آپ کرشن کو اور رام کو گالیاں دینی شروع کر دیں, آپ کو گالی دینے کی عادت پڑ جائے گی. پھر آپ بات وہ قرآن شریف والا فیصلہ ہو جائے گا. قرآن شریف والا فیصلہ میں نے نہیں لکھا نا, وہ لکھا اللہ تعالیٰ نے کہ کسی کے معبود کو برا مت کہو, گالی مت دو. جواباً وہ تمہارے معبود کو گالی دے گا. تو اصل میں کیا ہے, تم نے ہی گالی دی ہے, پھر تم ہی ہو. کیونکہ اس کے اوپر حدیث ہے نا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے ایسے ہی ہے. اس قرآن شریف کی آیت کو ایسے ہی سکھایا کہ بھائی تم نے ایسا آدمی دیکھا جو ماں باپ کو اپنے گالی دیتا. جی صحابہ کرام نے کہا ایسے لوگ بھی ہیں, کہ ہاں ایسے لوگ ہیں. جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے جواباً وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا, تو اصل میں پھر تم ہی وجہ بنے ہو. پھر تم نے ہی دیے, سمجھ لو تم نے وہ ماحول پیدا کیا ہے, تم نے وہ وقت پیدا کیا ہے کہ جی ایسا ہو, تو آپ ایسے ہی کریں گے. تو قرآن شریف کے فیصلے سخت ہیں اور بالکل عام آدمی کے لیے ایسے ہی ہیں. ہم تفسیریں کرنے والے لوگ نہیں ہیں, ہم فیصلے کرنے والے لوگ نہیں ہیں, ہم کمزور لوگ ہیں. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, ہم نے انسان کو بڑا کمزور بنایا ہے. بہت ٹھیک کیا بھائی, بڑا انعام کی بات کی, بڑا کمال کیا اللہ تعالیٰ نے, بڑا احسان کر دیا. اس سے تو آپ سارے ہی چھوٹ جاتے ہیں. اس بات کو آپ کہیں اللہ تعالیٰ ہی دیکھیں آپ نے کیا لکھا, یہ آپ کی کتاب ہے. اب مجھ سے تو سوال نہیں ہو سکتا, میں تو یہی ہوں جو آپ نے بنایا. میں ضعیف ہوں, میں کمزور ہوں. آپ پوچھ لیں, آپ کسی تگڑے سے پوچھیں جا کے. اور بھائی جان یہی کافی ہے, ایک آیت کافی ہے, ایک آیت آپ کی بخشش اس سے ہو جاتی ہے. ہم پتہ ہی نہیں, ہم تو جی کچھ نیچا دکھا دیں گے, اونچا کرا دیں گے, ہم لاجواب کر. اور بھائی جان کیوں لاجواب کرنا ہے آپ نے, کیوں آپ نے طاقت کا زور دکھانا ہے؟ قرآن شریف میں اس کی بڑی تضحیق ہوئی ہے کہ دیکھو طاقت کے زور لگانے والے کیا بنا ہے, ان کا کیا انجام ہوا ہے. اور تم سے بہت طاقت میں بہت زیادہ تھے, کیا بنا ان کا. تو بہرحال پڑھنا نہیں چاہیے ان چکروں میں, توبہ استغفار کرنی چاہیے. جتنی رہ گئی ہے, جتنی گزر گئی ہے وہ اس کو شکر کریں, رہ گئی ہے بس دعا کریں عزت سے گزر جائے. بس یہ ٹائم آخری ہے ہمارا, کسی وقت کسی کی بھی گھنٹی شروع ہو سکتی ہے, کوئی ٹائم نہیں ہے. اب تو بالکل پیچھے ہٹ جانا چاہیے بھائی. ہاں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ آپ پہ جو ذمہ داریاں ہیں, بیٹی ہے, بیٹا ہے, بیوی ہے, بھائی ہے, بہن ہے, جو آپ کے تصرف میں ہیں, کم از کم ان میں ایک سیکھ, ایک عادت ڈال کر جائیں کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑنا نہیں, سیرت طیبہ کو چھوڑنا نہیں, بزرگان دین کی بے ادبی نہیں کرنی. عالم دین ہو, صوفی بزرگ ہو, کاملین میں سے ہو, معتبر ہو, جس نے علم میں تحقیق کی ہے, اس کی بے ادبی نہیں کرنی. کسی بھی فیلڈ کا ہو بھائی, سائنس کا استاد ہو, آرٹس کا استاد ہو. میں نے آرٹس کی فلمیں اور وہ ویڈیوز دیکھی ہیں ڈھیر ساری. جو پینٹر ہوتے ہیں, جو کمال لوگ ہوتے ہیں بھائی, وہ معمولی لوگ ہوتے ہیں, وہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں. بڑے بڑے ناول نگار, بڑے بڑے آرٹسٹ, بڑے بڑے ڈرامہ نگار, بڑے کمال کے لوگ گزرے. ہاں بس پناہ مانگنی چاہیے جو حدیث میں ہے جیسے لکھا ہوا, بالکل پناہ مانگنی چاہیے. یہ 2% کے جو شاعر پیدا ہو رہے ہیں نا, علمان الحفیظ, ان سے بچنا چاہیے, ان سے بچنا چاہیے. یہ بدعقیدگی پھیلاتے ہیں. یعنی یہ وہ باتیں کرتے ہیں, شاعر قرآن شریف میں سورہ شعراء میں جن کا ذکر کہ یہ وہ باتیں کرتے ہیں, یہ خیالوں کی دنیا میں رہتے ہیں, وہ باتیں کرتے ہیں جو انفیکٹ ہوتی نہیں, یہ جھوٹ پھیلاتے ہیں. تو بچنا چاہیے ان سے. یا ہمارے یہاں زیادہ رہ جائے اس لیے عرض کر رہا ہوں, قوالیوں میں اور نعتوں میں جھوٹ کا وہ پلندہ بولا جا رہا ہے نا بھائی, جو پہلے کبھی ہوا ہی نہیں تھا, ہوا ہی نہیں تھا. کئی نعتیں اور کئی قوالیاں آپ کو ایسی مل جائیں گی جس میں ایسا لگے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی خود اللہ تعالیٰ ہے. یہ میں تو نہیں کہہ رہا, یہ تو ہم سنی ہوں گی آپ نے دائما ہے. اب اس پہ اگر کوئی دیوبندی یا اہل حدیث آپ پہ اعتراض کرے تو بھائی برا نہیں منانا چاہیے. اپنے کرتوت دیکھیں, ان کے اوپر جو نوٹ پھینک رہے نا قوالوں پہ اور شاعروں پہ, یہ 2% کے لکھنے والے اور نعت خوانوں پہ, یہ قصور ہمارا ہے. ان کی گڈیاں چڑھائی ہیں. میں نے نام نہیں لوں گا, آپ کو کسی وقت دکھاؤں گا, وہ جیسے چول دکھایا جا سکتا ہے بتایا نہیں جا سکتا نا, اس طرح کا.
میں نے ایک نعت خان کو دیکھا ہم سے برخوردار چھوٹا اور کافی عرصہ میرے ساتھ رہا، اب بھائی جان اس کے پاس 60 لاکھ کی گاڑی ہے، اور ہمارے ایک عزیز ہیں وہ ان کے رشتہ دار، وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی تقریباً 2 کروڑ کا پلاٹ بھی لیا ہے اس نے بحریہ میں فیز 8 میں، کرتا کیا کچھ نہیں، نعت خوان ہے وہ، اس لیے کہ ہم نے ان کو پمپ کیا ہے، اور وہ نئے کریت کے اکھڑ کی چیزیں لاتے ہیں پھر نکال کے، اور اس میں بدعقیدگی بہت ہوتی ہے بھائی، چس تو اسی میں ہوتا ہے نا. لو جی میں آپ کو ایک ہم سناتا ہوں، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑی حمد کوئی ہو سکتی ہے؟ لو جی مزہ آیا آپ کو، اور چس پیدا ہوا؟ کوئی چس پیدا نہیں ہوا. اس میں تو ٹوسٹ ڈالنے پڑیں گے، جب چسکا آئے گا لوگ کہیں گے ہلا لالا لالا ہو لو لو اچھل کود تو بعد میں آئے گی، اس میں تو کوئی مزہ نہیں آیا. کہیں گے یہ تو سن پتا کوئی نوی جی اندر لی گل دسو، پر اندر کی بات آپ کو نکالنے کے لیے پھر وہ کوئی حرام توپی کھڑنی پڑے گی بڑے لیول کی، شریف آدمی کا کام نہیں ہے. تو یہ ہو رہا ہے اور بک رہا ہے بازار میں، تو پناہ مانگنی چاہیے ایسے لوگوں سے. تو بہرحال باقی ادب احترام بہت ضروری ہے، بہت ضروری کام جو ہے اس وقت کہ پولائٹ ہوں، اور جو لغویات ہیں نا، بے ادبی کی باتیں، تذہیق کی باتیں، یہ چھوڑ دینی چاہیے، کسی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہیں گے جی میرا اور آپ کا کنارہ ہے، آپ کو نہیں پسند بات، آپ سمجھتے ہیں دوسرے سے، آپ کہیں جی میرا اور آپ کا کنارہ، ہم بالکل آپ کو دور سے سلام، بالکل ہم نہیں بات کر سکتے آپ سے، ختم ہو گئی. وہ کہیں جی ڈر گیا، ہاں جی بسم اللہ، ہم تو ہیں ڈرپوک، ہم تو ڈرپوکوں کی اولاد ہے تو بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں ہم بیٹھے کدھر ہیں یہاں پہ؟ میں تو اس کو ثابت کر چکا ہوں نا، بالکل پروون فیکٹ ہے آپ کی ہسٹری میں، کہ یہاں ہندوستان پاکستان کا یہ جو علاقہ ہے افغانستان، یہاں اب بچے ہوئے وہ لوگ ہی ہیں جو ڈرپوک تھے. ہمارے داد کے نان کے جو وٹکے تھے نا، 7 نسلیں، یہ ڈرپوک تھے. جیسے ہی کوئی حملہ ہوتا تھا یہ چھپتے تھے، کسی بل میں، کسی غار میں، کسی کھو میں، کسی کھڈ میں. تبھی تو دشمن حملہ کرتا تھا تو یہ بچ جاتے تھے. اگر یہ لڑتے، بہادر ہوتے، دلیر ہوتے، تو مر گئے ہوتے، کھپ کھپ گئے ہوتے. یہ تو باقیات میں سے جو بچے ہیں ابن الوقت ہوں گے، یا تو ہیں وہ نئے ہرانے والے کو سر تسی ساڈے اصلی ابا جی آپ ہیں، یہ وہ ہے. تو ہم انہی کی اولاد میں سے آگے آئے ہیں نا، یا ہم دلیروں کی اولاد، دلیر تو مر گئے، ان کی اولاد کہاں سے آتی؟ تو کمارے مر گئے، انہوں نے کون سی شادیاں کر رکھی؟ یہ ہم تو ہیں ڈرپوکوں کی نسل میں سے. نہیں راجپوت نہیں کہہ سید اور راجپوت تو بھائی بڑے لڑاکے لوگ، میں اپنی بات کروں. تو بہرحال بات اتنی ہے کہ یہ وہ فیکٹس ہیں کہ جب آپ کے سامنے گھوم کر کے لگایا جاتا آپ کہیں گے یار اس کو جھٹلائیں کیسے، یہ بات ایسی. تو ہم تو بھائی پرانے ڈرپوک ہیں، ہم تو مانتے ہیں اس بات کو. ہمارا ابا تو تیلی تھا، پتہ نہیں پٹھان بنا ہوا تھا، ہمیں تو لگتا ہے ہو سکتا ہے، ہمیں کیا پتا کہ تھا یا نہیں تھا، ہو سکتا ہے تیلی ہو بھائی، تو ہو سکتا ہے نا، کیونکہ وہ پٹھانوں کا بڑا رواج تھا. یہ اب احمد شاہ ابدالی آ رہا ہے، آپ کو کہے او خان صاحب یار ہم بھی پٹھان ہوتی ہے یار، کہتے ہو اچھا ہاں تم ہمارا بغل بچہ ہے، چلو بس ہم بھی خان صاحب ہو گئے. پگڑی باندھنی تھی نا، داڑھی بڑھانی تھی، تو آپ چنگے والے پٹھان لگتے کوئی 2-4 الٹی سیدھی حرکتیں کریں آپ کو تو ہم تو اس طرح کے پٹھان ہیں بھائی. تو بہرحال تو یہ اگر کوئی آپ کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، بسم اللہ کہیں اے میرا سر نیچے ہو گیا، آپ مجھے مزید نیچا دکھا لیں. اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ کلید کامیابی ہے، سیدھے ہو جائیں، بالکل ٹھیک ہو جائیں، کہیں جی بس ٹھیک ہے ہمیں دین شین کا کوئی پتہ نہیں، ہم تو الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، بس آپ ہمیں سکھائیں، ہاں آپ ہمیں ہدایت دیں، بس ہدایت آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے نا، آپ سکھائیں. اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ٹرانسفر کر دیا نا کہ جی میں اب سینئر ہو گیا ہوں، ریٹائرمنٹ پہ آپ آ گئے، تو بسم اللہ، بہت سارے بیٹھے ہیں، آپ بھی آ جائیں، ٹھیک ہے. تو بہرحال بچنا چاہیے بھائی، یہ دور ہے بڑا عجیب، اور سوال جواب ہوں گے بڑے عجیب، تو بچنا چاہیے، بس محفوظ کرنا چاہیے. جب تک قرآن شریف پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا، آپ کو آپ کے خلاف کوئی نہیں جائے گا. بس اس کو چھوڑیں گے تو پھر سمجھ لیں کہ سارا ہی کام ہاتھ سے نکل جائے گا. تو انشاءاللہ جی پھر کوئی بات کریں گے.